آسان صرف حصہ اول بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا سبق مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے. اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کی صیغ کی سمجھ. اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور اسی طرح متکلم کا پہلا صیغہ مذکر حاضر اور مذکر مؤنث کے لیے دونوں کے لیے ہے. اور دوسرا صیغہ چار کے لیے ہے. تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر، جمع مؤنث کے لیے ہے. سب صیغوں کے نام یہ ہے. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. اور متکلم، واحد مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم کے لیے مشترک ہے. جمع متکلم، جمع مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم اور جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے. تیسرا سبق آدمی تین ہے: غائب، حاضر اور متکلم. غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود ہو. حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہو، اس کو مخاطب کہتے ہیں. متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے. گنتی کے اعتبار سے آدمی تین ہے: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. اور جنس کے اعتبار سے آدمی دو ہے: مذکر اور مؤنث. مذکر مرد کو کہتے ہیں اور مؤنث مرد عورت کو کہتے ہیں. ماضی اور مضارع کی 14 صیغے ہیں: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 2 متکلم کے لیے. واحد مذکر غائب صیغہ پہلا صیغہ تثنیہ کے لیے، واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع کے لیے. اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر کی صیغوں سمجھو. اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر، واحد مؤنث دونوں کے لیے ہے. اور دوسرا صیغہ چار کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے. سب صیغوں کے نام یہ ہے: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. واحد متکلم، واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے. جمع متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے. اس سے سبق آدمی غائب، حاضر اور متکلم. غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو. حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں. متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے. اور گنتی کے اعتبار سے بھی آدمی دن میں واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. اور جنس کے اعتبار سے آدمی دو طرح کے ہیں: مذکر اور مؤنث. مذکر مرد نر کو اور مؤنث عورت مادہ کو کہتے ہیں. مواصی اور مضارع کی 14 صیغیں ہوتی ہیں: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 2 مذکر. پڑھو آپ صحیح، یہ بات لمبی ہو جائے، چلیے تو سب پڑھ لو، بعد میں سنتا ہوں. کہاں سے قاعدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ: ماضی کے آخر میں فتح، مضارع کے آخر میں ضمہ، امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے. یہی سے ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ ماضی آخر اسمت زبر فتح، مضارع لاسٹ اسمت کیا ہے؟ لاسٹ کے سرفس پیش. امر تو نہیں آتا ہے لاسٹ اسمت. صرف کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں جو آئندہ سبق میں آ رہے ہیں. صرف صغیر معنی کیا ہو؟ بڑ گردان یا اس کو سیکھ شاہ سکتے 14 یوٹو گروہ کو. صرف صغیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے، جیسے نصر ینصر نصر فهو ناصر. یہ گردانیں حصہ دو میں آئی ہیں. صرف صغیر مطلب کبیر معنی کو بڑ گردان تک میں 14 صیغہ آسان. صرف صغیر کو لکڑ گردان یا اس پلاس کو گردان اک اکسیم کو لاک اک نمونہ کامرا بے یقین بس. چلو